نوع انسانی کو انداز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے باتوں میں تحکم آ گیا، وہ تحکم جس سے لہجوں میں ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے موجوں میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم جس میں پیغام صبا آنے لگے، وہ صبا جس میں پر جبریل لہرانے لگے۔ بروز حشر سہارا تلاش کریں گے، سبھی رسول ہمارا تلاش کریں گے۔ ہیں خوش نصیب کے سر پہ ہمارے سورج ہے، وہاں تو لوگ ستارہ تلاش کریں گے۔ جانوار دیں گے ناموس رسول پر، ان کے غلام ہیں بس اشارہ تلاش کریں گے۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ قاہا سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ والضحیٰ کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اپنا نصیب اپنا مقدر جگا کے دیکھ، تو بھی در حبیب پہ سر کو جھکا کے دیکھ۔ حکم خدا اور حکم محمد ہے ایک ہی، اے منکر حدیث تو قرآن اٹھا کے دیکھ۔ عاشق سے قول یار کی وقعت تو جا کے پوچھ، یا خود کسی کی یاد میں دل کو جلا کے دیکھ۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، آج کے اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب کے حکم پر حاضری کا موقع ملا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کا مقام اور معیار بتا رہے ہیں کہ میرے حبیب کا مقام کتنا بلند ہے، اور اس میرے حبیب سے محبت آپ نے کس انداز سے کرنی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اس آیت کریمہ میں بتا رہے ہیں، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے قبیلے سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کس سے کرو؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے کرو۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، میں چراغ تلاش لے کر پورے عالم کی سروے کرتا ہوں، میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، پیارے نبی کا جمال سب سے زیادہ ہے، پیارے نبی کا کمال سب سے زیادہ ہے، پیارے نبی کی سخاوت سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی سے محبت کرنے کے تین اسباب ہیں، یا تو انسان کسی کا حسن و جمال دیکھتا ہے، یا انسان کسی کا کمال دیکھتا ہے، یا انسان کسی کی سخاوت دیکھتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں چراغ تلاش لے کر پورے عالم کی سروے کرتا ہوں، میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، پیارے نبی کا جمال سب سے زیادہ ہے، پیارے نبی کا کمال سب سے زیادہ ہے، پیارے نبی کی سخاوت سب سے زیادہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہمارے نبی کی خوبصورتی بھی سب سے زیادہ، ہمارے نبی کا کمال بھی سب سے زیادہ، ہمارے نبی کی سخاوت بھی سب سے زیادہ، تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ اب میں اپنے موضوع کو کھولنے لگا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے تین اسباب بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب جمال ہے، دوسرا سبب کمال ہے، تیسرا سبب سخاوت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا سبب لکھا ہے وہ جمال ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیسے ہے۔ حضرت حسان ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں پیارے نبی سامنے بیٹھے ہیں، حضرت حسان پیارے نبی کی موجودگی میں یہ کلام خود پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کسی آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ اتنے زیادہ باجمال اور خوبصورت ہیں کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضرت حسان فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو ایسے ہی پیدا کیا جیسا کہ آپ نے چاہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کی کیا بات ہے، کسی شاعر نے خوبصورت نقشہ دیا ہے، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے سیر کے لیے، اور پیارے نبی چلتے چلتے کافی آگے چلے گئے۔ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قافلے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان قافلے والوں کے پاس، وہ مسلمانوں کا قافلہ نہیں تھا، غیر مسلموں کا تھا، ان کے پاس بہت سی قسموں کے اونٹ تھے، اور ان میں عرب میں ایک خاص قسم پائی جاتی تھی سرخ اونٹ کی، جو بڑی زیادہ مشہور تھی اور بڑی مقبول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کو وہ اونٹ بڑا پسند آیا، آپ نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے۔ میں اپنے تخیل میں ایک جملہ کہتا ہوں یہاں، جب پیارے نبی نے پوچھا نا یہ اونٹ بیچنا ہے، انہوں نے کہا بیچنا تو نہیں تھا، لیکن آپ کے پوچھنے کا انداز اتنا پیارا لگا ہے اب دل چاہتا ہے بیچ دیں۔ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ کے پوچھنے کا انداز اتنا پیارا لگا ہے اب دل چاہتا ہے بیچ دیں۔ علامہ بدر الدین عینی اب دل چاہتا ہے بیچ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاملہ طے کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا سیر کے لیے، میرے پاس اس وقت قیمت نہیں ہے، میں واپس جاؤں گا اور اونٹ کی قیمت بیچ دوں گا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں پوری محبت چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو میرے دل کی کیفیت اور ایمانی کیفیت کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے ان سے اونٹ لیا، آپ اس پہ سوار ہوئے اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ جب تک تو پیارے نبی ان کو جاتے ہوئے نظر آتے رہے، وہ دیکھتے رہے، کیونکہ آپ کا حسن اتنا زیادہ باکمال تھا، جو ایک دفعہ آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتا تھا وہ اپنا دل ہار جاتا تھا، اپنا دل ہار جاتا تھا۔ آپ کی تو کیا بات تھی۔ تو جب تک پیارے نبی جاتے رہے، نظر آتے رہے، وہ دیکھتے رہے، جب اتنا آگے چلے گئے جہاں تک ان کی نظر کی رسائی نہیں ہوتی، پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، کیونکہ مسلمانوں کا قافلہ نہیں تھا، وہ پیارے نبی کو جانتے نہیں تھے، ایک کہنے لگا یار ایک اجنبی آیا ہم سے اونٹ لے گیا، نہ ہم نے کوئی ضمانت لی نہ کچھ معاملہ کیا، اور اپنا اونٹ ان کو سب سے قیمتی اونٹ ان کو دے دیا۔ دوسرا کہنے لگا یار پتہ نہیں جب وہ باتیں کرتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جڑ رہے تھے، اس کے منہ سے پھول جڑ رہے تھے بس، اور میں اس میں اتنا محو ہو گیا، کھو گیا کہ مجھے ہوش تک نہیں رہا کہ کچھ پوچھنا بھی ہے۔ ایک اور کھڑا تھا، وہ کہنے لگا یار جب وہ باتیں کر رہا تھا دانتوں کے درمیان سے نور ظاہر ہو رہا تھا، میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تیسرا کہنے لگا یار آپ تو یہ دیکھ رہے تھے اور میں ان کی آنکھیں دیکھ رہا تھا، اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی خوبصورت کہ بس میری آنکھیں ان کی آنکھوں سے ہٹی نہیں، اور ہوش نہیں رہا کہ کچھ پوچھنا بھی ہے۔ یہ باتیں کر رہے تھے، پھر کہنے لگے اب اجنبی اونٹ لے گیا، پتہ نہیں قیمت آئے گی یا نہیں۔ جب انہوں نے کہا نا پتہ نہیں قیمت آئے گی یا نہیں، جو قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی بیٹھی تھی خیمے کے اندر، اس نے یوں خیمہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا انا ضامنۃ لثمن جملۃ، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں
اگر اونٹ کی قیمت نہ آئی تو مجھ سے لے لینا۔ وہ کہنے لگے آپ اسے جانتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی جانتی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ ضمانت تو آدمی اس کی دیتا ہے جس کو جانتا ہو۔ اس عورت کے جملے سنو، وہ غیر مسلم سردار کی بیوی ہے۔ وہ کہنے لگی جب یہ معاملہ طے ہو رہا تھا نا، میری خیمے کے اندر سے نظر پڑی تھی، اور اتنا نورانی، اتنا خوبصورت، اتنا باجمال، اتنا دل نشین، اتنا محجبین، اتنا پیارا چہرہ آج تک میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور بس وہ عورت کہنے لگی اتنا نورانی چہرہ کبھی کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ ہم تو یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر جاتے ہیں پیارے نبی کی طرف نسبت، صرف واقعہ سمجھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ ٹائم گزرا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس اونٹ کی قیمت لے کر حاضر ہوئے، اور آپ نے کھجوریں بھیجی۔ اس وقت یہ معاملات چلتے تھے اونٹ کی قیمت کے بدلے میں، اور آپ نے کچھ کھجوریں ان کی ضیافت کے لیے بھی بھیجی، مہمان نوازی کے لیے۔ انہوں نے پہلے پیارے نبی کو دیکھا تھا، اتنا حسن والا چہرہ، اور پھر اس کے بعد پیارے نبی کے یاروں کو دیکھا، کیونکہ نبوت کا رنگ تو ان پر بھی چڑھ چکا تھا۔ جب دیکھا ان کو تو اتنے نورانی چہرے، پہلا اس سے بھی پہلا تو بہت نورانی تھا، اور جو نبوت کے ساتھی تھے ان کا چہرہ بھی نورانی۔ تو وہ کہنے لگے یار آپ کا یار رہتا کہاں؟ امام زرقانی فرماتے ہیں انہوں نے کہنے لگے آپ کا یار یہ رہتا کہاں ہے؟ صحابہ فرمانے لگے نخلستان مدینہ، جہاں سے ہم کھجوریں لے کے آئے ہیں وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی اس کے ہاتھوں بکنا چاہتے ہیں۔ کہتے نا سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ وہ سارا قافلہ مدینہ منورہ میں آیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے، جیسے یہ سورج ہے، ایک حسن والا اللہ نے سورج بنایا، اور اس کے پھر 100 حصے کیے، اور اس میں سے 99 ایک طرف 99 اور ایک جو حصہ ہے وہ الگ کیا، اور اس ایک کو اٹھایا، اور اٹھا کر آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا پوری کائنات کو تقسیم کیا، اور 99 جو حصے تھے وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں ایک صاف و شفاف آئینہ ہوں، اور علماء نے لکھا ہے آئینے کی خوبصورتی ہے جب اس میں روشنی ڈالی جائے تو وہ عکس دیتا ہے۔ پیارے اللہ تعالیٰ نے حسن والا سورج بنایا، اور سارا پیارے نبی کے چہرہ انور میں جذب کر دیا، اور پھر اس سے شعائیں نکلی، ان شعاؤں میں سے پوری کائنات کو حسن دیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی برکت ہے۔ اور میں نے اپنے موضوع کو شروع کیا تھا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے 3 اسباب لکھے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ کتنے اسباب ہیں بچوں؟ 3۔ پہلا سبب جمال، دوسرا سبب کمال، تیسرا سبب سخاوت۔ یہ جمال کی کچھ جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب میں کمال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال کیسے ہے؟ میں پڑھ رہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی کیونکہ وہ استن حنانہ، وہ کھجور کا جو کاٹا ہوا حصہ تھا اس کو تراش کے بنایا ہوا تھا، اس کا سہارا لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام ممبر بنا کے لے آئے، صحابہ کرام ممبر بنا کے لے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے۔ پہلے آپ کھجور کا وہ کاٹا ہوا حصہ تھا مسجد نبوی میں ابتدائی دور میں، اس کا سہارا لے کے پیارے نبی خطبہ دیتے تھے۔ جب صحابہ ممبر بنا لائے، پیارے نبی آ کر ممبر پہ بیٹھے، صحابہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ پیارے نبی سمجھ گئے، آپ اٹھے اور وہ کھجور کا جو تنا ہے اس کو یوں اپنی لپیٹ میں لیا جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اور پیارے نبی نے اس کو یوں اپنی لپیٹ میں لیا، اور پھر
وہ چپ ہو گیا۔ پیارے نبی کی جدائی وہ کھجور کا تنا برداشت نہ کر سکا۔ حدیث میں بخاری شریف، قرآن مجید کے بعد اگر حدیث میں کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے، تو آپ نے اس کو یوں اپنی لپیٹ میں لیا اور وہ کھجور کا تنا چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، مسجد نبوی کی کو آگے بڑھایا گیا توسیع کی، تو دیکھا اس تنے کو نکالا، اب دیکھ رہے ہیں اس کو کہاں رکھا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ پیارے نبی کی محبت میں رویا ہے، اسے کہیں اور دفن نہیں کرنا، پیارے نبی کے روضہ کے اندر دفن کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ام معبد کی جو جھونپڑی ہے وہاں ٹھہرے، وہ بیمار بکری تھی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے پاس کوئی پانی ہے، کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، یہ بکری ایک کھڑی ہے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا بکری یہ کھڑی ہے اور اس کے تھنوں میں کچھ نہیں ہے، یہ بیمار ہے، ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکی۔ آپ نے فرمایا اگر اجازت دیں تو ہم اس سے دودھ نکال لیں۔ وہ عورت کہنے لگی کیسے نکال لیں گے؟ انہوں نے کہا آپ اجازت دے دیں۔ پیارے نبی نے اپنی نبوت والا ہاتھ اس بکری کے تھنوں کے اوپر پھیرا، اس کی بکری کے پیٹھ کے اوپر پھیرا اور اس بکری کے تھنوں سے دودھ آنا شروع ہو گیا۔ یہ تو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، 61 سالی کا دور آیا، کہیں سے کچھ پینے کے لیے نہیں مل رہا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہیں سے کچھ نہیں مل رہا، لیکن وہ بکری جس پہ پیارے نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھ پھیرے تھے، اس بکری کے تھنوں سے دودھ اس وقت بھی جاری تھا۔ یہ پیارے نبی کا کمال ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ کہتے ہیں نا جادہ نبوت سے جسے پیار نہیں، وہ جانثار سید الابرار نہیں، محشر میں کوئی ایسا گناہگار نہیں جو ان کی شفاعت کا طلبگار نہیں، وہ آئے تو گلشن میں کھلے پھول رنگا رنگ، وہ کون سا گوشہ ہے کہ مہکا نہیں، اپنوں کو دیا امن تو غیروں کو اما دی، تو جیسا کوئی صاحب اثار نہیں، تخلیق دو عالم ہے تیری ذات کی خاطر، وہ کون ہے جس کو کہ یہ اقرار نہیں، ہے تیری اطاعت ہی محبت کی کسوٹی، عاشق تیرا بدعت کا پرستار نہیں، گستاخ رسالت کا ٹھکانہ ہے جہنم، دنیا میں وہ رہنے کا سزاوار نہیں، ابو بکر عمر حیدر و عثمان سا کوئی سرکار دو عالم کا طرفدار نہیں، تو ماہ منور ہے صحابہ ہیں ستارے، مومن کو تو اس بات سے انکار نہیں، حالات کچھ ایسے ہیں کہ دشمن ہے زمانہ، اپنا بھی تو پہلا سا وہ کردار نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کا مقام کس انداز سے بیان کیا، ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ کہتے ہیں نا کہ محمد سے، یہ آیت کریمہ پڑھ کے مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیوں حضور کے بن جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے وفا کی، حضرت عمر زمین پہ بولتے تھے، اللہ قرآن بنا کر اتار دیتے تھے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم سچی محبت کریں گے، ایک صحابی رسول، شریعت یا جہالت میں حضرت مولانا پالن حقانی صاحب نے ایک بات لکھی ہے حدیث کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں تو میری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے،
اور جب میں آپ سے دور چلا جاتا ہوں تو آپ کی یاد مجھے تڑپاتی ہے، تو میں بھاگتا ہوا آتا ہوں اور آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے دوبارہ سکون مل جاتا ہے۔ اس صحابی نے بڑے پیار سے آپ سے کہا، عرض کی۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ بات تو برحق ہے، دنیا آپ نے بھی چھوڑنی ہے اور دنیا ہم نے بھی چھوڑنی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ تو اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ آپ کا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے تمام علماء مل جائیں، صلحاء مل جائیں، اتقیاء مل جائیں، اصفیاء مل جائیں، تمام محدثین مل جائیں، انبیاء مل جائیں، صحابہ مل جائیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں اور ہمیں سکون مل جاتا ہے، لیکن جب دنیا چھوڑ کے ہم جنت چلے جائیں گے، آپ انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ نے ساری کائنات کو آپ کی خاطر بنایا ہے۔ کہتے ہیں نا، کچھ بھی نہ یہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے، منظر یہ کہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے، سب وہم و گما ہوتا گر آپ نہ ہوتے، ایک خواب جہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے، مکڑی نہ کبوتر نہ ہی سور کا منظر، صدیق کہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے، در کعبہ نہ اذانیں نہ نمازیں، جرار کہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے، دلدار وفادار حیادار نہ ہوتا، عثمان کہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے، نہ ہی خیبر نہ ہی مجلس نہ سرکار کی باتیں، نہ ہی خیبر نہ ہی خندق نہ حسنین کا بابا، شیر کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، نہ ہی محفل نہ ہی مجلس نہ سرکار کی باتیں، آزاد کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، تو پھر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر آپ کا دیدار کیسے ہوگا، آپ کو دیکھ کیسے پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہلکا سا تبسم آیا اور آپ نے فرمایا، کلمہ پڑھا ہے؟ ہاں جی یا رسول اللہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، توحید کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں یا رسول اللہ۔ میری رسالت کو صحیح معنوں میں تسلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو۔ تو آپ نے فرمایا، جو یہ ساری چیزیں کرے گا وہ جنت میں ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ لیکن آگے والا جو جملہ آپ نے فرمایا، میں خاص طور پہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا ساتھ یوں ملے گا، لیکن آگے آپ نے فرمایا اگر یہ سارے کام بھی کرو، اگر والدین کی نافرمانی کرو تو میرا قرب نہیں پا سکو گے، اگر والدین کی نافرمانی کرو گے تو میرا قرب حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں، وہاں اپنے والدین کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلا سبب تھا، موضوع کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، پہلا سبب تھا جمال، بھولنا نہیں آپ نے یہ سبق۔ پہلا سبب تھا جمال، محبت کا، دوسرا سبب تھا کمال، اور تیسرا سبب ہے سخاوت۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 اسباب لکھے تھے، 2 سبب کا میں نے ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھی، ورنہ ان موضوع کو چھیڑا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ یہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، یہ پیارے نبی کی سخاوت ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ ہمارے پاس سنت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ یہ نورانی جتنا علم ہے ہمارے پاس، جو اس وقت مدارس دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایک بات، ہمارا وطن عزیز ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے پاکستان میں تو گورنمنٹ کی طرف سے اس تعلیم کا کیا انتظام تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں اتنے مدارس ہیں جو اللہ کی قرآن مجید کی تعلیم کو، حدیث کو، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے پاس قرآن مجید ہے، یہ پیارے نبی کی سخاوت ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے،
یہ پیارے نبی کی سخاوت ہے، ہمارے پاس سنت ہے، یہ پیارے نبی کی سخاوت ہے۔ ہم پوری کفریہ دنیا کو چیلنج سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اپنی مذہبی کتاب کی کوئی چیز محفوظ ہے تو لاؤ، ہمیں دکھاؤ، لیکن ہمارے پاس جیسے قرآن مجید میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا، آج بھی الحمدللہ ویسے ہی محفوظ ہے۔ ہمارے نبی کا چلنا کیسے تھا، ہمارے نبی کا بیٹھنا کیسے تھا، ہمارے نبی کا پینا کیسے تھا، ہمارے نبی کا سونا کیسے تھا، ہمارے نبی کی جلوت کی زندگی کیسی تھی، ہمارے نبی کی خلوت کی زندگی کیسی تھی، ہمارے نبی کے معاملات کیسے تھے، یہ الحمدللہ ہر چیز آپ کو محفوظ ملے گی۔ الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو معاملات کو بھی اور معاشرت کو بھی، معیشت کو بھی، ہر چیز کو ہمارے سامنے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسی دین پر آپ کو راضی رہنا پڑے گا۔ اب میری بات ایک سمجھ لیں، جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کہیں دائیں بائیں نہ جائیں، جو طرز عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہی حرف آخر ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، دین بھی صحیح معنوں میں تب سمجھ آتا ہے اگر استاد کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھا جائے اور دین سیکھا جائے۔ جو خود مطالعہ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، وہ کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جو عقل سے ماورا کر کے، اس لیے ایک بات ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، عقل دین کے تابع ہے نہ کہ دین عقل کے تابع۔ کچھ لوگ دین کو عقل پہ پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ ہم اسلام آباد میں تھے تو ہمارے ایک استاد تھے کہ لوگ جیسے 70,000 فرشتے صبح پیارے نبی کے روزے پہ آتے ہیں، اور 70,000 صبح آتے ہیں اور شام تک درود پڑھتے ہیں، اور شام کو 70,000 اور آتے ہیں اور صبح تک درود پڑھتے ہیں، اور جو ایک دفعہ 70,000 آ جائیں دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آنی۔ وہ ساجی فرمانے لگے اگر عقل کو استعمال کرے انسان تو سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر روز اتنے سالوں سے دنیا کا نظام ہے۔ میرے بھائی وہ فرمانے لگے اللہ نے ایک سورج بنایا، پوری دنیا اس سورج کو دیکھ، ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں یہ سورج ایک دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، پوری دنیا میں نظر آتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ چاند ایک ہے، پوری دنیا میں نظر آتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ زمین اتنی بڑی ہے، اس پہ کیا کچھ نہیں لوگ کر رہے، یہ اللہ کے قدرت کاملہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ آسمان، یہ مسجد ہم نے بنائی، اس کے لیے کتنے ہم نے طریقے اپنائے، پھر جا کے اس کی چھت بنائی، لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی چیز کے۔ جو ہمارا رب ان چیزوں پہ قادر ہے، وہ اپنے حبیب کے لیے 70,000 فرشتے صبح بھیج سکتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی 70,000 فرشتے صبح بھی آئیں گے، شام کو بھی آئیں گے، اور جو ایک دفعہ آ جائے دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آنی۔ ہم خوش ہوتے ہیں نا، ہم پیارے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، میں کلام پڑھتا ہوں، شاہ جی کو پتہ ہے، اس میں لفظ آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پڑھ کے انشاءاللہ ہم بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جمہور علماء کا طریقہ تھا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو پیارے نبی پہ درود پڑھتے۔ شریعت یا جہالت میں حضرت نے لکھا ہے اگر ایک دفعہ 1000 دفعہ بھی پیارے نبی کا نام لیا جائے تو 1000 دفعہ پیارے نبی پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ تو اس لیے محبت سے یہ کلام آپ نے میرے ساتھ سننا ہے، اور باذوق ہو کے اگر سنیں تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا۔ صحرا صحرا، دریا دریا، کوچا کوچا، کریا کریا،
حسن کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا آقا، سب کا مولا، رہبر کامل، دیدہ بینا، صبح درخشاں، نور کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی برحق، لطف کا دریا، صبر کا پیکر، رحم کا پتلا، ظلم کا دشمن، بات کا محکم صلی اللہ علیہ وسلم، دافع نقبت، معدن رحمت، منبع حکمت، موجب برکت، شافع امت، پھر تجھے کیا غم صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ یزداں، نیر تاباں، مہر درخشاں، سید خوباں، ہادی دوراں، کرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکان لے آئیں، پیارے نبی کا یہ بھی طرز عمل تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب پیارے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، اور مجلس میں چہرہ ذرا پیارا سا بنا کے رکھیں تو انشاءاللہ بہت لطف آتا ہے۔ ہادی برحق، لطف کا دریا، صبر کا پیکر، رحم کا پتلا، ظلم کا دشمن، بات کا محکم صلی اللہ علیہ وسلم، دوست دشمن سب نے مانا، ہو گیا ایک ہی تانا بانا، کر دیے ایک دوے میں مدغم صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد، کام محمد، سب سے اونچا بام محمد، سب سے اونچا بام محمد، سدا بلند رہے یہ پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلا جملہ شاہ جی بڑا پیارا ہے، حکمت عیسیٰ، خشیت یحییٰ، صبر ایوب، اور حسن میں یکتا، آیت موسیٰ، عظمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم، ذوق کی باتیں، شوق کی باتیں، تحت کی باتیں، فوق کی باتیں، جاتی ہیں پہم آتی ہیں پہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر و عمر عثمان پیارے، علی ہیں ان کی آنکھ کے تارے، فرحان فرحان، ہمدم ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیند کی لالی پھول کھلے ہیں، فرقت میں جو اشک بہے ہیں، موتی موتی شبنم شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں بندہ تو ہے آقا، دل ہے میرا ڈیرا تیرا، نیاز کی باتیں ناز کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو موضوع میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا اس میں اللہ بتا رہے ہیں اپنی والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کس سے کرو؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اب محبت کے جو تقاضے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم پہ عمل کریں۔ یہ پریکٹیکل جو لائف ہوتی نا، اگر وہ اپنائی جائے تو پھر کمال محبت ہے۔ صرف زبان سے دعوے کیے جائیں لیکن دل میں اس محبت کو نہ اتارا جائے تو پھر ہماری وہ محبت نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو موضوع یاد ہو گیا، پیارے نبی کے محبت کا سبب پہلا کیا تھا؟ جمال، دوسرا کیا تھا؟ کمال، تیسرا کیا تھا؟ سخاوت۔ پیارے نبی کا جمال بھی بولو پیارے نبی کا جمال بھی سب سے زیادہ، پیارے نبی کا کمال بھی سب سے زیادہ، پیارے نبی کی سخاوت بھی سب سے زیادہ، لہٰذا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی اسی انداز سے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد آپ کو باتیں سنانا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے آپ کچھ اپنے پاس لے کے جائیں، پھر آپ عمل کریں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔